قرآن پاک کے اندر دونوں کے نقشے بیان فرما دیے ہیں. ہمیں راہیں دے دی ہیں، ہمارے اعضاء کو دونوں راستوں پر چلنے کی سکت دے اور پھر اختیار دے دیا ہے کہ چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو. اب ہم نے سیدھی راہوں پر سفر کر کے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنی ہے. اور اللہ تعالی دعا کرو مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہ آیت پاک ہے، یہ زندگی یہ موت اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنائی. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کیسی عمل کرتا ہے. آج ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ مالک کو بھول جائیں اور زندگی کو ایسے گزار لیں، لیکن پھر قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. حضرت امام جعفر پاک صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا تو ٹھنڈا پانی پینے کو جی نہیں چاہتا کہ قیامت میں کبھی اس کے حساب میں جکڑا نہ جاؤ. تو ہمارے بزرگوں نے بڑی احتیاطی کی ہے زندگی گزارنے میں. تو عزیزان محترم، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی. دنیا پہ انسان آنے کے بعد کتنا متکبر اور غرور ہو جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے. مگر یہ زندگی 20 سال کی زندگی، یہ زندگی 40 سال کی زندگی، یہ زندگی 50 سال کی زندگی، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. تو آج ہم محفل پاک کے اندر بیٹھ کر مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کریں گے. نعت خوانی ہوئی، اب صرف 10 سے 15 منٹ کا انشاءاللہ میں صرف گفتگو. ایک لمحے کا کوئی پتہ نہیں، مرنے سے پہلے تیاری ہونی چاہیے. تو اگر اچانک اسرائیل علیہ السلام ہمارے سامنے آ بھی جائے اور تیاری بھی نہ ہو تو یہ بہت بڑا امتحان ہوگا. پتہ نہیں کب پیام اجل آ جائے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت آ جائے گی، کسی بیماری کے ذریعے موت آ جائے گی. اب وہ جہاز کا جو آپ نے سنا ہوگا، دوستوں نے وہ دکھایا مجھے، وہ جو حادثہ ہوا اس کے اندر کتنے لوگ شہید ہو گئے. زندگی کا ایک لمحے کا بھی کوئی پتہ نہیں. ہم تو کیا چیز ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال آپ کی تبلیغ کا وقت ہے. میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کا نام لیا ہے اور آپ کی زندگی مبارک کی میں تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام پاک پیغمبر ہے رب کا. 950 سال تبلیغ کا آپ کا وقت ہے. 950 سال آپ نے رب کے دین کی تبلیغ فرمائی. 950 سال تبلیغ کا وقت ہے. آپ کی عمر شریف کتنا ہوگی؟ جس اللہ کے پیغمبر نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، اب دوست یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پیغمبر کی کل عمر کتنی ہوگی. یہ تو کوئی تاریخ والے ہی یہ فرمایا کہ نوح مکان کیوں نہیں بنایا، آج تک تو نے. نوح علیہ السلام نے فرمایا تو نے ہی تو نہیں بنانے دیا. میں نے کہا میں مکان بنا لوں اور اوپر سے اچانک تو ہی آ جائے.
مکان کس کام کا؟ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں زیارت کے لیے آیا ہوں اور پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ 950 سال جو دین کی تبلیغ فرمائی ہے اس زندگی کو کیسا پایا؟ اتنی لمبی عمر زندگی کو کیسے پایا؟ کس طرح گزارا؟ کس طرح اس زندگی کو گزارا؟ کس طرح محسوس ہوا تجھے؟ اے اللہ کے پاک پیغمبر کس طرح تو نے زندگی کو گزارا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اسرائیل سن 950 سال میری زندگی کی تبلیغ ہے۔ اے اسرائیل میں نے زندگی کو ایسے محسوس کیا، ایسے پایا جس طرح ایک مکان کے دروازے، ایک مکان کے 2 دروازے تھے، ایک میں سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے میں سے نکل کر کے قبرستان کی طرف جا رہا ہوں۔ ارے سنو مسلمانوں، ہمارے سے 1000 درجے زیادہ خوبصورت بندے قبرستان میں مٹی میں جا کر کے سو گئے۔ ہمارے سے 1000 درجے خوبصورت جسم جو اپنے جسم پر کبھی مٹی نہیں پڑنے دیا کرتے تھے، ہمارے سے 1000 درجے۔ یہ میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ آپ کی توجہ کے لیے دہرا رہا ہوں۔ ہمارے جو عزیز و اقربا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جس طرح میرا بڑا بھائی مشتاق تھا، وہ کتنا اپنے آپ کو صاف ستھرا جسم کو رکھا کرتے تھے۔ یہ صرف ایک بھائی کی بات نہیں، سب کے بھائیوں کی بات ہے، سب کے والدین کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سے 1000 درجہ خوبصورت بندے مٹی کے نیچے جا کر کے سو چکے ہیں۔ جو جسم پر مٹی آنے نہیں دیا کرتے تھے وہ قبرستانوں کی زینت بن چکے ہیں، ان کے جسموں کو قبروں کی مٹی کھا گئی ہے۔ حضرت بہلول اللہ کے ولی تھے، بہت اللہ والے بزرگ تھے۔ ایک دن ہارون رشید نے آ کر کے سوال کیا، جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں قبرستان میں ہی بیٹھے ہوتے ہو، یہ قبرستان میں ہی رہنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ قبرستان میں تم رہتے ہو، جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں اور تم قبرستان کے اندر بیٹھے رہتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے قبرستان میں رہنے والے یہ جو قبروں میں رہ رہے ہیں، قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی مجھے 2 باتیں پسند ہیں۔ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ۔ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قبرستان میں رہنے والوں کی مجھے 2 باتیں پسند ہیں۔ اب یہ بات میری آخری ہے آج کے بیان کی، اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف ہوگا اور دعا ہوگا۔ اب یہ بات آپ نے پلے باندھ لینی ہے بس۔ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے قبرستان میں رہنے والے یہ جو قبروں میں رہ رہے ہیں، قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی مجھے 2 باتیں پسند ہیں۔ اب یہ 2 باتیں اگر تم نے سننی ہے تو اس سے پہلے ایک دفعہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ دو، میں آپ کو بات بتا دوں گا۔ اب سوال کرنے والا کون ہے؟ ہارون رشید خلیفہ وقت کا بادشاہ ہے، آ کر کے سوال کیا کہ تم قبرستان میں بہلول دانا ہر وقت میں دیکھتا ہوں تم قبرستان میں بیٹھے رہتے ہو، آخر اس میں قبرستان میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس قبرستان میں رہنے والوں کی مجھے 2 باتیں پسند ہیں، تبھی میں قبرستان میں رہتا ہوں۔ اب توجہ کرنا، میری طرف دیکھ کر کے بات سننی ہے۔ جملہ بڑا پیارا ہے کیونکہ اللہ کے ولی کا جملہ ہے، اللہ کے دوست کا جملہ ہے، اللہ والے کا جملہ بھی پیارا ہے۔ میں پیارے لوگوں کو سنانے لگا ہوں، مہربانی کرنا، مجھے پوری توجہ چاہیے۔ اب جو مجمع محفل کے اندر بیٹھا ہے مہربانی کر کے توجہ کرے گا، یہ بات پلے باندھ کر کے لے جانے والی ہے۔ ہر بندہ یہ بات نہیں سمجھے گا، بندہ وہی بات کو سمجھے گا جو دانا ہوگا، جو عقل والا بندہ ہوگا وہ بات کو سمجھ کر کے پلے باندھ کر کے لے جائے گا، جا کر کے یہ پیغام دوسرے دوستوں کو بھی دے گا۔ بھئی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی مجھے 2 باتیں پسند ہے۔ اللہ کا ولی بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے خلیفہ ہارون رشید سے فرما رہا ہے تبھی میں قبرستان میں رہتا ہوں، مجھے ان کی 2 باتیں پسند ہے، ان کی عادات مجھے پسند ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ کہنے لگے بیٹھا رہتا ہوں، مجھے تنگ نہیں
بندے کی بات میں تمہیں سنا رہا ہوں، عقل والے بندے کی میں تمہیں بات سنا رہا ہوں۔ آج تم نے دنیا کے حالات دیکھے ہیں، لگائی بجھائی کرنے والے بہت ہیں، لڑانے والے بڑے ہیں، مگر اللہ کے ولی نے دو باتوں میں پوری دنیا رکھتی ہے کہ قبرستان کے اندر میری بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ بازاروں میں جا کر بیٹھتے ہیں، یہ اللہ کا ولی قبرستان میں کیوں رہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے ہارون رشید خلیفہ، مسلمانوں کے امیر سن، کہنے لگے میں بیٹھا رہتا ہوں، مجھے تنگ نہیں کرتے، چلا جاتا ہوں، میری گلہ غیبت نہیں کرتے۔ یہ آپ کی باتوں میں ایک اور بات ہے، باتیں بہت ہیں مگر مجھے خود بھی کچھ دیر ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ختم شریف ہوگا، میں زیادہ ٹائم تمہارا نہیں لوں گا۔ کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ جی راستہ بتاؤ، بیلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ جی راستہ بتاؤ، مجھے شہر جانا ہے۔ آپ نے اسے راستہ بتایا، وہ قبرستان پہنچ گیا، واپس آ کر کے کہنے لگا او فقیر او بابا او درویش اللہ کے، میرے ساتھ کوئی دشمنی ہے آپ کی؟ میں نے تجھ سے راستہ شہر کا پوچھا اور تم نے مجھے قبرستان کا راستہ بتا دیا۔ اس پر بیلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کملا میں نہیں، کملا تو ہے، تو اپنی عقل کا علاج کروا۔ جس شہر کا راستہ تو پوچھ رہا ہے ادھر سے ہزاروں بندے ہر روز اٹھتے ہیں اور اس شہر میں آتے ہیں، ادھر سے ایک بندہ بھی اٹھ کر کے اس شہر کی طرف نہیں جاتا۔ اصل شہر تو یہ ہے جو کبھی ویران ہی نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں اپنی تیاری کرو، قبر کی حشر کی تیاری کرو۔ اکٹھے پیسے ایک جگہ پر مل جاتے ہیں تو BC ڈالنے سے جمع ہو کر کے اکٹھے پیسے مل جاتے ہیں، ملنے کا وہ آسرا بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح تو اے مسلمان یہ BC ڈالتا ہے نا، BC، ارے میں تجھے کہتا ہوں نماز کی کمیٹی ہر روز ڈالے جا، ایک تسبیح کلمہ شریف کی ہر روز پڑھ کر کے کمیٹی میں ڈال دیا کر، ایک درود پاک کی تسبیح پڑھ کر کے نماز کے بعد پڑھ کر کے کمیٹی میں ڈال دیا کر، اور کسی دن تہجد کے نوافل پڑھ کر کے کسی وقت وہ بھی کمیٹی میں ڈال دیا کر، کسی وقت کسی غریب مسکین بیوہ یتیم کی مدد کر کے یہ بھی ثواب کمیٹی میں ڈال دیا کر، کسی وقت کسی ضرورت مند کا کام کر کے یہ بھی ثواب کمیٹی میں ڈال دیا کر، کسی وقت کسی دو لڑنے والوں میں صلح کرا کر کے یہ بھی ثواب اپنی کمیٹی میں ڈال دیا کر۔ ارے مجھے کہنے دو یہ چھوٹی چھوٹی کمیٹی ڈالتا رہے، جس وقت اس قبر